أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا بہت سے علماء کرام نے اہتمام کیا۔ اس کی شروحات لکھی گئیں، اس کے اوپر دروس دیے گئے، اس پہ دورات منعقد کیے گئے۔ اللہ نے مجھ پہ اور آپ پہ فضل و کرم کیا کہ ہمیں بھی یہ کتاب پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور بعد میں آنے والے علماء کرام نے اس کتاب کے مسائل کو نمبرز لگا دیے ہیں اور نمبروں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو جو ایڈیشن میرے اور آپ کے پاس ہے اس کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 68 اور یہ مسئلہ اس کے اوپر 2 درس پہلے ہو چکے ہیں، تو یہ اس مسئلے کا آج تیسرا درس ہے، تیسرا پارٹ ہے۔ اس مسئلے میں کیا فرما رہے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ؟ کہتے ہیں وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُسْرِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں تک لے جایا گیا، آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ وَصَارَ إِلَى الْعَرْشِ، اور آپ عرش تک پہنچے، اور وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ کہنا کہ عرش تک پہنچے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ آسمانوں پہ پہنچے، 7ویں آسمان تک پہنچے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ وَكَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوئے۔ یہاں ہم کلام ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آپ سے خصوصی طور پہ کلام کیا، یعنی کہ اپنی آواز میں اور حروف کے ساتھ، ورنہ آپ پہ اللہ کا کلام پہلے بھی نازل ہو رہا تھا، لیکن اس موقع پہ اللہ تعالیٰ براہ راست آپ سے ہم کلام ہوئے، لیکن اللہ کو دیکھنے کا موقع آپ کو نہیں ملا۔ وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، اور آپ جنت میں داخل ہوئے، اور اس پہ بھی دلائل میں نے گزشتہ درس میں دیے تھے کہ بالکل آپ جنت میں داخل ہوئے ہیں۔ اور جن علماء کرام نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے ان میں سے کئی ایک نے یہ لکھا ہے کہ آپ جنت میں داخل ہوئے حقیقی طور پہ معراج کے موقع پہ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن میں نے اس کے دلائل آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں وَاطَّلَعَ إِلَى النَّارِ، آپ نے جہنم کی طرف جھانک کر دیکھا، اور واضح طور پہ ایسی حدیث ہو جس میں آتا ہو کہ آپ نے جہنم کی طرف جھانک کر دیکھا، ایسی کوئی صحیح حدیث ہمیں نہیں مل سکی، لیکن ایک ضعیف روایت میں نے ذکر کی تھی۔ البتہ اس کی تائید میں 2 حدیثیں میں نے 2 یا 3 حدیثیں ذکر کی تھیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے جہنم میں جھانک کر دیکھا، کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ نے معراج کے موقع پہ کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو عذاب ہو رہا تھا، اور یہی امید ہے کہ وہ جن کو عذاب ہو رہا تھا وہ جہنم میں ہوں گے۔ اس کے بعد امام بربہاری نے کہا تھا وَرَأَى الْمَلَائِکَةَ، آپ نے اس موقع پہ فرشتوں کو بھی دیکھا،
اس کی بھی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی حقیقی شکل و صورت میں زندگی میں 2 بار دیکھا ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ معراج کے موقع پہ ہے، اور دیگر کئی فرشتوں کو بھی آپ نے اس موقع پہ دیکھا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَنُشِرَتْ لَهُ الْأَنْبِيَاء، یہ ہمارا آج کا درس ہے۔ وَنُشِرَتْ لَهُ الْأَنْبِيَاء، اور آپ کے لیے انبیاء کرام کو زندہ کیا گیا، یا آپ کے لیے انبیاء کرام کو اٹھایا گیا۔ یہ لفظ کیا استعمال کیا ہے امام بربہاری نے؟ نشرت۔ تو نشرت کی پہلے کچھ وضاحت کر دوں کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نشر اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کیا کیا؟ بعثہم، یعنی کہ ان کو زندہ کیا، انہیں اٹھایا، وَأَحْيَاهُمْ، اور ان کو زندگی دی۔ تو نشرت لہ الانبیاء کا معنی ہوگا کہ آپ کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو زندگی بخشی گئی، اور آپ کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اٹھایا گیا۔ یہاں پہ امام بربہاری رحمہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب ہم نے ان الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ اس حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جس میں آتا ہے کہ معراج کے موقع پہ بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جمع ہوئے، اور آپ نے انہیں نماز پڑھائی، آپ امام بنے اور وہ مقتدی بنے۔ اور اس واقعے کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ صَلَاتَهُ بِهِمْ بِبَيْتِ الْمُقَدَّسِ كَانَ قَبْلَ الْعُرُوجِ، کہ دلائل کا جائزہ لینے کے بعد حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو جو نماز پڑھائی ہے وہ آسمانوں پہ جانے سے پہلے پڑھائی ہے۔ اصل میں اختلاف ہے علماء کرام میں کس مسئلے میں، کہ جو آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی ہے انبیاء کرام کو، کیا وہ آسمانوں سے واپسی کے موقع پہ پڑھائی تھی، یا جب آپ بیت المقدس پہنچے تھے تو آسمانوں پہ جانے سے پہلے پڑھائی تھی؟ تو ابن حجر کہتے ہیں کہ میرا دل اس پہ مطمئن ہوتا ہے کہ آپ نے یہ نماز انہیں آسمانوں پہ جانے سے پہلے پڑھائی ہے۔ اب یہ حدیث کیا ہے جس میں تذکرہ آیا ہے؟ حدیث صحیح مسلم کی ہے، نمبر اس کا 172 ہے، 172، اور حدیث کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے یہ حدیث پڑھتے ہیں اور اس میں جو مسائل آئے ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لقد رأیتنی فی الحجر وقریش تسألنی عن مسرایا، میں نے اپنے آپ کو حتیم میں پایا، یعنی کہ میں حتیم میں تھا۔ حتیم کس کو کہتے ہیں؟ کعبہ شریف کے ساتھ وہ جگہ جو دراصل کعبہ شریف کا حصہ ہے، خصوصاً حتیم کا وہ حصہ جو کعبہ سے متصل ہے وہ کعبہ کا حصہ ہے، اور جو حتیم کا وہ حصہ ہے جو کعبہ سے دور ہے اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ وہ کعبہ کا حصہ نہیں ہے۔ تو لقد رأیتنی فی الحجر، میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا، اور قریش مجھ سے سوال کر رہے تھے عن مسرایا، واقعہ اسراء کے بارے میں جن جن مقامات پہ گیا ہوں ان کے بارے میں۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں رات کے معمولی سے حصے میں بیت المقدس گیا ہوں، 7 آسمانوں پہ گیا ہوں، تو وہ لوگ حیران ہوئے، تعجب کا اظہار کیا، آپ کی تردید کی، آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور آپ سے باقاعدہ سوال ہوئے، آپ کا امتحان لیا گیا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ آپ وہاں پہ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں۔ انہیں امید یہ تھی کہ آپ نہیں گئے اور آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ سے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھیں۔ تو آپ فرماتے ہیں
فسألتنی عن اشیاء من بیت المقدس، انہوں نے بیت المقدس کی کئی چیزوں کے بارے میں مجھ سے سوال کیا، لم اثبتھا، آپ فرماتے ہیں وہ ایسی چیزیں تھیں جن کے بارے میں پوچھ رہے تھے جنہیں میں اپنے ذہن میں محفوظ نہیں رکھ سکا۔ آج بھی کئی لوگ جب پاک و ہند سے جاتے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، تو جو گاؤں وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا پوچھتے ہیں؟ مسجد نبوی کے دروازے کتنے ہیں، مسجد نبوی کے مینار کتنے ہیں، فلاں یعنی کہ مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی عبادت کے لیے گیا ہے، عمرے کے لیے گیا ہے، حج کے لیے گیا ہے، اس کی توجہ دروازے گننے پہ نہیں ہوتی، مینار گننے پہ نہیں ہوتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے سوالات کیے گئے جن کی طرف شاید آپ کی توجہ نہیں تھی۔ جب آپ بیت المقدس میں پہنچیں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام وہاں پہ موجود ہوں، جبریل علیہ السلام وہاں پہ موجود ہوں، تو کیا آپ وہاں پہ بیت المقدس کے دروازے گنتے رہے ہوں گے یا اس کی کھڑکیاں گنتے رہے ہوں گے؟ قطعاً آپ کا دھیان ادھر نہیں گیا ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، میں اس موقع پہ اتنا پریشان ہوا کہ اتنا پریشان میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیوں پریشان ہوئے ہوں گے آپ؟ کہ اگر آپ درست جواب نہ دے سکے تو ظاہر ہے کہ ان کو موقع ملے گا یہ کہنے کا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پہ گیا ہوں، وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں ان میں سے جو کمزور ایمان والے ہیں وہ مرتد ہو جائیں، تو اس لیے آپ شدید پریشان ہوئے۔ تو آپ فرماتے ہیں فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنظُرُ إِلَيْهِ، تو اللہ رب العزت جو ہر چیز کی قدرت رکھنے والے ہیں، ہر چیز پہ قادر، اللہ نے کیا کیا؟ بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا۔ آپ کہتے ہیں اللہ نے بیت المقدس میں سامنے کر دیا، میں دیکھ رہا تھا اسے۔ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنبَأْتُهُمْ بِهِ، جب بھی مجھ سے کوئی سوال کرتے تو میں بیت المقدس کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کا ان کو جواب دے رہا تھا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ، کہ جب میں وہاں پہ پہنچا بیت المقدس تو میں نے اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ایک جماعت میں پایا۔ امام بربہاری نے کیا کہا تھا؟ آپ کی خاطر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو کیا کیا گیا؟ جمع کیا گیا، زندہ کیا گیا، اٹھایا گیا۔ اگرچہ یہ الفاظ ان کے محل نظر ہیں کہ انبیاء کرام کو زندہ کیا گیا، اس کے اوپر آگے چل کے گفتگو کریں گے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جماعت میں ہوں۔ فَإِذَا مُوسَىٰ علیہ السلام قَائِمٌ يُصَلِّي، میں دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَ، میں نے ان پہ نگاہ ڈالی تو وہ معتدل جسم کے آدمی تھے، نہ بہت موٹے نہ بہت کمزور، اور مضبوط جسم کے مالک تھے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے تھے جیسے شنوء قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں۔ شنوء قبیلہ ہے، یمن کا قبیلہ۔ اب دیکھیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نبیوں کو دیکھ رہے ہوں گے تو کیا آپ کی توجہ جائے گی بیت المقدس کے میناروں کی طرف یا کھڑکیوں کی طرف یا دروازوں کی طرف؟ فرماتے ہیں وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ علیہ السلام قَائِمٌ يُصَلِّي، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اقرب الناس به شبہن عروۃ بن مسعود الثقفی، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے تو جن لوگوں کو تم جانتے ہو ان میں سے ایک ہیں عروہ بن مسعود ثقفی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت ان سے ملتی جلتی تھی۔ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ علیہ السلام قَائِمٌ يُصَلِّي، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا وہ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اشبہ الناس بہ صاحبکم، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت جاننا چاہتے ہو کہ کیسی تھی
تو کس کو دیکھ لو؟ فرمایا مجھے دیکھ لو۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت اگر جاننا چاہتے ہو کس کو دیکھ لو؟ مجھے دیکھ لو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، فاممتہم، تو میں ان کا امام بنا۔ انبیاء کرام علیہم السلام موجود ہیں، امام کون بنے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا رکوں گا، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، پہلے بھی شاید میں درس میں اس کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، دوسروں کے عقائد کی اصلاح کریں۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے میری رہائش مسجد قبلتین کے قدرے قریب تھی۔ وہاں قریب میں ایک سپر سٹور تھا جس میں ایک بھائی بیٹھا کرتے تھے، اردو بولنے والے تھے، بر صغیر ہند و پاک سے ان کا تعلق تھا۔ وہ ایک عرصے سے سعودیہ میں رہ رہے تھے، مجھے بتانے لگے کہ میرے عقائد کی اصلاح یہاں سعودیہ میں آ کر ہوئی ہے، یہاں سے آ کر میں نے توحید سیکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک عرصے کے بعد اپنے ملک گیا تو ایک بڑے شہر کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اس شہر کی کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے میں داخل ہو گیا۔ چونکہ ان کی تربیت کہاں ہوئی ہے؟ سعودیہ میں، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پاک و ہند میں بھی وہی سسٹم ہے کہ جس مسجد میں بھی داخل ہو جائیں وہ آپ ہی کی مسجد ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ پاک و ہند میں کیا سسٹم ہے، یہ مسجد بریلویوں کی، یہ دیوبندیوں کی، یہ اہل حدیثوں کی۔ تو کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا، نماز قائم ہونے لگی تو میں نے دیکھا کہ امام صاحب کے پیچھے ایک آدمی کی جگہ خالی ہے۔ کہتے ہیں میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا کہ امام صاحب کے پیچھے جگہ خالی ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے مجھے پیچھے دھکیلا اور کہا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے؟ اب وہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں ان سے کہا کہ نبی علیہ السلام کی جگہ تم نے امام کے پیچھے رکھی ہے؟ یعنی کہ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہیں تو آپ کی جگہ کہاں پہ ہونی چاہیے؟ مصلی امامت خالی ہونا چاہیے۔ لیکن غلط عقیدہ ہے، اور غلط عقیدہ جب بھی ہوگا تو اس کا کوئی سر پاؤں تو نہیں ہوگا۔ اب اگر امام کی جگہ خالی رکھیں گے تو پھر جماعت کون کرائے گا؟ پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کبھی بھی مسجد میں جماعت نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے غلط عقیدہ ہے تو غلط عقیدے کا نتیجہ غلط کیا نکلا کہ اللہ کے نبی کی جگہ کہاں رکھی ہے؟ امام کے پیچھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ سارے انبیاء کرام جمع ہیں علیہم الصلوۃ والسلام، اور اللہ کے رسول کو کہاں پہ کھڑا کیا گیا؟ مصلی امامت پہ، اور وہ جگہ کہاں رکھتے ہیں؟ امام کے پیچھے۔ فلما فرغت من الصلاۃ، آپ کہتے ہیں جب میں نماز سے فارغ ہوا تو قال قائل، ایک کہنے والے نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا مالک، یہ مالک ہیں، صاحب النار، جہنم کی آگ پہ جن کی نگرانی ہے، جہنم کی آگ کے اوپر جن کی ذمہ داری ہے، فسلم علیہ، آپ انہیں سلام کہیں۔ یہ کون ہوں گے جو تعارف کرا رہے ہیں؟ امید ہے کہ جبریل علیہ السلام ہوں گے۔ اور اس حدیث سے، اور یہ معراج والی حدیث ہے، اسے پتہ چلا کہ آپ کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی ہے، جہنم کا جو دربان فرشتہ ہے اس سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اور امام بربہاری نے کہا تھا نا کہ ورأى الملائکہ، اس رات آپ نے فرشتوں کو بھی دیکھا، تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے فرشتوں کو دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں فالتفت الیہ، کہ جب یہ تعارف کروایا گیا کہ یہ کون ہیں، یہ مالک ہیں، تو میں نے ان کی طرف التفات کیا، جان کر دیکھا، فبدأنی بالسلام، تو انہوں نے سلام کرنے میں پہل کی۔ یعنی کہ مجھ سے کہا گیا تھا آپ ان کو سلام کہیں، لیکن جب میں نے ان کی طرف مڑ کے دیکھا تو انہوں نے مجھے پہلے سلام کہا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے 172 172، اس سے کیا پتہ چلا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پہ آسمانوں پہ جانے سے پہلے بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہے، بلکہ بطور امام ان کو نماز پڑھائی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور حدیث ذکر کرنا چاہوں گا۔ سوال پیدا ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم السلام تو فوت ہو چکے ہیں، تو نماز کیسے پڑھ رہے تھے؟ انبیاء کرام علیہم السلام فوت ہو چکے ہیں تو بیت المقدس میں کیسے آ گئے؟ یہ سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں۔ تو ایک دو حدیثیں پہلے ذکر کروں گا آپ کے سامنے، پھر اس مسئلے پہ گفتگو کریں گے۔ جناب انس بن مالک کی حدیث ہے جسے وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس حدیث کو امام ابو یعلا اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، اپنی قبروں میں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ صرف بیت المقدس میں جب آپ سے ملاقات کی صرف اس موقع پہ نماز نہیں پڑھی، بلکہ اس کے علاوہ بھی قبر میں وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث، اور یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، نمبر اس کا ہے 2375 2375۔ اس کے بھی راوی انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتیت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ، کہ اسراء والی رات میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا سرخ ٹیلے کے پاس، جبکہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ کہاں نماز پڑھ رہے تھے؟ قبر میں۔ تو آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور حدیث بھی ذکر کروں گا تاکہ ایک ساتھ ہم ان مسائل کو سمجھ سکیں۔ اب جو حدیث ذکر کرنے لگا ہوں اسے امام ابن حبان اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 3103 3103۔ اس حدیث میں تذکرہ آتا ہے اس بات کا کہ جب کسی مومن کو اس کی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے اس آدمی کے بارے میں، یعنی کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں جی جاوید بھائی، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں قبر والے سے فرشتے پوچھتے ہیں تمہاری کیا رائے ہے اس آدمی کے بارے میں، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ تو وہ آدمی آگے سے کہتا ہے دعونی حتی اصلی، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں نماز پڑھوں۔ اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ فرشتے آتے ہیں تو قبر میں ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہونے والا ہو۔ تو اب اس آدمی کو فکر لاحق ہو جاتی ہے نماز کی، یوں لگتا ہے کہ اسے فکر لاحق ہوتی ہوگی کون سی نماز کی؟ عصر کی نماز کی، سورج ڈوبنے والا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ اللہ اکبر، یہ کون کہے گا جو دنیا میں نماز پڑھتا رہا ہے؟ بے نماز کو کیا یہ توفیق ہوگی کہ وہ کہے سورج ڈوبنے والا، مجھے نماز پڑھنے دو؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، نماز کی ہم سب پابندی کریں۔ توحید کے بعد سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو ہے وہ کیا؟ نماز۔ تو دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے، دعونی، مجھے چھوڑ دو، حتی اصلی، یہاں تک کہ میں نماز پڑھوں۔ فیقولون، تو فرشتے کہتے ہیں انک ستفعل،
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ان قریب تم یہ کام کرو گے۔ کون سا کام؟ نماز، یعنی کہ نماز پڑھو گے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ عام مومن بھی قبر میں کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے۔ لو جی، یہ اتنی احادیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اب آپ میں سے کئی پریشان ہو چکے ہوں گے۔ پریشان اس لیے ہو چکے ہوں گے کہ اب تک آپ لوگ یہ سنتے آئے ہیں کہ بندہ فوت ہوا، قبر میں دفنا دیا گیا، تو اب وہ مردہ ہے، اور ان احادیث میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو نماز پڑھتا ہے، خصوصاً انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب کون سی بات ٹھیک ہے، کون سی غلط ہے؟ تو اس موضوع پہ مزید گفتگو کرنے سے پہلے میں یہاں پہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا کلام آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ عصر حاضر کے بہت بڑے محدث، ایک ہی زمانے میں وہ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم اور شیخ ابن عثیمین، تین بہت بڑے علماء تھے۔ اللہ ان تینوں کو جنت میں جمع فرمائے۔ تینوں ہی پائے کے علماء تھے، تینوں ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے بہت توفیق دی احادیث پہ کام کرنے کی، صحیح اور ضعیف ہونے کے لحاظ سے۔ امت کے سامنے انہوں نے صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ کر دینے کا بہت بڑا یعنی کہ انہوں نے یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ ان کی کئی ایک کتب ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ یہ تقریباً 7 جلدیں ہیں۔ ان میں انہوں نے صحیح احادیث کو جمع کیا ہے اور تفصیل کے ساتھ ان کے اوپر گفتگو کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور فلاں فلاں کتاب میں آئی ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے اور فلاں فلاں کتاب میں آئی ہے۔ اور ایک ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، جس میں انہوں نے ضعیف اور من گھڑت روایات کو جمع کیا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کو وہ لے کر آئے ہیں اپنی کون سی کتاب میں؟ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 621۔ تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس حدیث کے اوپر گفتگو کی اور آخر میں نتیجہ یہ نکالا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ثم اعلم ان الحیات التي اثبتها هذا الحديث للانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انما هي حیات برزخیہ لیست من حیات الدنیا فی شیء، کہ یہ بات آپ جان لیں، دھیان سے کسی غلط فہمی میں واقع نہ ہو جائیں کہ وہ زندگی جس کا تذکرہ اس حدیث نے کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یہ زندگی برزخی زندگی ہے، اس زندگی کا دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ وَلِذَلِكَ وَجَبَ الْإِيمَانُ بِهَا، اس لیے اس زندگی پہ ایمان لانا واجب ہے، یعنی کہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو کون سی زندگی حاصل ہے؟ برزخی زندگی۔ دون ضرب الامثال لها، لیکن اس زندگی کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں وہ محاولۃ تکییفها وتشبیہها بما هو المعروف عندنا فی حیات الدنیا، نہ اس زندگی کی مثالیں بیان کریں، نہ اس کی کیفیت بیان کرنے کی کوشش کریں، اور نہ اس زندگی کو دنیاوی زندگی کے مشابہ قرار دینے کی کوشش کریں۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک غیبی معاملہ ہے، برزخی زندگی کو ہم نہیں جانتے۔ هذا هو الموقف الذي يجب ان يتخذه المؤمن في هذا الصدد، اس معاملے میں یہی وہ موقف ہے جو ایک مومن کو اپنانا چاہیے۔ الایمان بما جاء فی الحدیث دون الزیادۃ علیہ
بالاقیسۃ والآراء، کہ جو کچھ اس حدیث میں آیا ہے اس پہ ایمان لائیں لیکن کسی قسم کا اضافہ نہ کریں، اور اس معاملے میں قیاس اور رائے سے اور عقل سے کام نہ لیں، کما یفعل اہل البدع الذین وصل الامر ببعضهم الى ادعاء ان حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ حیات حقیقیۃ، جیسا کہ بعض بدعتیوں نے یہ کام کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ انبیاء کرام قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ حقیقی زندگی ہے، ان کی دنیاوی زندگی ہے، اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ یأکلوا، آپ قبر میں کھاتے ہیں، ویشربوا، اور پیتے ہیں، ویجامع نساء، اور اپنی بیویوں سے جماع کرتے ہیں، نعوذ باللہ بسری کرتے ہیں۔ شیخ البانی پھر آخر میں خبردار کرتے ہیں وَإِنَّمَا هِيَ حَيَاتٌ بَرْزَخِيَّةٌ، یہ برزخی زندگی ہے، لا يعلم حقیقتها الا اللہ، اس کی صحیح معنوں میں حقیقت جو ہے اور کیفیت جو ہے اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو بڑی زبردست یہ گفتگو تھی کس کی؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کی۔ اس سے آپ کی کئی غلط فہمیاں ختم ہو گئی ہوں گی کہ برزخی زندگی کا مطلب دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ ہمارا آپ سے کیا تعلق واسطہ ہے؟ ہمارا آپ سے تعلق واسطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ ہمارا آپ کا واسطہ کیا ہے کہ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، جو بھی فوت ہو چکے ہیں آپ انہیں اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ ہمارا آپ کا واسطہ کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری پکار سے، دعا سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہیں۔ البتہ یہ بات صحیح ہے اور میں اس کے دلائل بھی دے چکا ہوں کہ جب آپ پہ ہم سلام پڑھتے ہیں تو ہمارا سلام فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے، یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، اور آپ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے، وہ ابو داؤد میں ہے، کہ تم میرے اوپر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہنچتا ہے، یہ نہیں کہہ رہے میں سنتا ہوں، پہنچتا ہے۔ تو برزخی زندگی اور ہے، دنیاوی زندگی اور ہے۔ برزخ کہتے ہیں رکاوٹ کو، آڑ کو۔ تو برزخی زندگی وہ جو دنیاوی زندگی اور جو اخروی زندگی ہے اس کے بیچ میں ہے، اور اگر آپ اس کو ان دو زندگیوں میں سے کسی ایک میں شمار کرنا چاہیں گے تو پھر آپ اس کو اخروی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ تو یہ ہے برزخی زندگی۔ تو برزخی زندگی حاصل ہے کن کو؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو۔ برزخی زندگی حاصل ہے کن کو؟ شہداء کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں آپ انہیں مردہ گمان نہ کریں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کہاں؟ عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ جو ان کو دے رہا ہے اپنے فضل و کرم سے اس پہ بڑے وہ خوش ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کو برزخی زندگی حاصل، شہداء کو برزخی زندگی حاصل، بلکہ عام مومن کو بھی برزخی زندگی حاصل۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ ابھی آپ کو دے چکا ہوں۔ کیا دی ہے؟ کہ فرشتے کیا کہتے ہیں ان سے کہ تم عنقریب نماز پڑھ سکو گے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیا مومن سے سوال کرنے کے لیے فرشتے نہیں آتے؟ آتے ہیں۔ کیا ان کو جواب نہیں دیتا؟ دیتا ہے۔ کیا ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ تو زندگی حاصل ہے تو کرتا ہے نا، لیکن زندگی بار بار کہہ رہا ہوں دنیا والی نہیں ہے، بلکہ ایک سٹیپ اور آگے چلیں، کافروں کو بھی برزخی زندگی حاصل ہے۔ آپ کہیں گے پھر فرق کیا رہ گیا؟ فرق یہ ہے کہ کافروں کی زندگی عذاب والی، تکلیفوں والی، مصیبتوں والی، پریشانیوں والی، اور مومنوں کی زندگی عمدہ، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ نعمتوں والی۔ تو کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کافروں کو بھی زندگی حاصل ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ کیا کافروں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا ان سے فرشتے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں۔ بولتا ہے، کہتا ہے آگے سے ہاں ہاں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، تو کلام کر رہے ہیں نا، گفتگو سن رہے ہیں، تو اس کا اور پھر جب اس کو عذاب ہوتا ہے، تھوڑے پڑھتے ہیں، تو چیختا ہے کہ نہیں چیختا؟ صحیح حدیث میں چیختا ہے
اور اس کی چیخ کو سارے سنتے ہیں سوائے انسانوں کے اور جنوں کے. تو یہ زندگی، لیکن بار بار کہہ رہا ہوں، یہ دنیا والی زندگی نہیں ہے، یہ برزخی زندگی ہے جس کا ہم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، جس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے سوائے اتنی تفصیلات کے جو خود شریعت نے بتا دی ہیں. تو انبیاء کرام علیہم السلام. اچھا، اب یہاں پہ لوگ ایک اور سوال کرتے ہیں، کیا کہ جی ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ انسان ادھر فوت ہوا، ادھر ہی اعمال کا سلسلہ ختم ہوا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں وہ نماز پڑھتے ہیں. تو کیا جواب ہے اس کا آپ کے پاس؟ دیکھیں، دنیا میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ واجب ہے. اور نفل نماز واجب نہیں لیکن مستحب ہے، اجر و ثواب ملے گا، ہمیں ترغیب دی گئی ہے. لیکن قبر کی جو نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب نہیں ہے. یہ نماز ایسے ہے کہ انسان کو لطف محسوس ہوتا ہے، مزہ آتا ہے یہ نماز پڑھتے ہوئے. یہ بطور پابندی کے وہ نہیں پڑھتا، اس وجہ سے نہیں پڑھتا کہ میں نہیں پڑھوں گا تو مجھے سزا ملے گی، بلکہ اس کو مزہ اتنا آتا ہے، لطف محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی انسان شہد کھاتے ہوئے لطف محسوس کرتا ہے. اس سے کہیں زیادہ یہ لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہوئے سعادت محسوس کرتے ہیں. آپ کو کیا وہ حدیث یاد نہیں ہے جس میں یہ آتا ہے کہ شہید خواہش رکھتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے، کیوں؟ تاکہ مجھے دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا موقع ملے، شہید ہونے کا موقع ملے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت میں وہ لذت پاتا ہے، شہادت میں وہ لطف محسوس کرتا ہے. اور آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ جنتی لوگ جنت میں ان کی زبانوں پہ کیا جاری ہوں گی؟ تسبیحات. وہ تسبیحات ایسے پڑھ رہے ہوں گے جیسے ہم سانس لیتے ہیں. میں اور آپ جب سانس لیتے ہیں تو کیا ہمیں اس میں کوئی محسوس ہوتا ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں؟ نارمل سی بات ہے، بلکہ سانس بند ہو جائے تو پھر تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو جنتی لوگ جنت میں اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اور اس میں ان کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا، لذت محسوس کریں گے. اور ایسے ہی یہ جو برزخی زندگی میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں یہ تکلیف نہیں ہے، اس کے وہ مکلف نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں، بلکہ یہ تشریف ہے، یہ شرف ہے، یہ سعادت ہے، یہ اعزاز ہے جس کو وہ حاصل کرتے ہیں. پھر یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہوگا، وہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب انبیاء کرام سے ملے تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھے یا صرف روح کے ساتھ تھے جسم کے بغیر؟ بات واضح ہے جی علماء کرام کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام وہاں پہ صرف روح کے ساتھ تھے جسم کے بغیر، یا جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھے؟ تو اس بارے میں علماء کرام کے دو قول ہیں. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام وہاں پہ صرف روحانی طور پہ تھے، روح کے ساتھ تھے جسم کے بغیر. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھے. اب ان میں سے کون سا قول جو ہے آپ اس کو اختیار کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیبی باتیں ہیں، حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ موقف زیادہ وزنی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام وہاں پہ موجود تھے اپنی روحوں کے ساتھ اور جسم کے ساتھ، لیکن یہ جسم وہ جسم نہیں تھا جو قبر میں ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو ایک اور جسم دیا گیا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو فوت ہی نہیں ہوئے، ان کا جسم ان کی قبر میں نہیں ہے بلکہ وہ آسمانوں پہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہیں. جہاں تک تعلق ہے باقی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا،
تو ان کے بدن ان کی قبر میں ہوتے ہیں اور ان کی روحیں آسمانوں پہ ہوتی ہیں۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو روحوں کے ساتھ ہوئی، اور یہ روحیں ان کے حقیقی جسم کی شکل میں تھیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، بلکہ میں یہاں پہ یہ امام ابن تیمیہ کا نام بھی آپ جانتے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، شیخ الاسلام کہا جاتا ہے انہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے مجموع فتاوی، جس میں ان کے فتاوی جمع کیے گئے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی کتابیں، چھوٹے چھوٹے ان کے رسالے جمع کیے گئے ہیں۔ اس کی 4تھی جلد اس وقت میرے پاس ہے، اور اس کا صفحہ ہے صفحہ نمبر 328۔ اس میں ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کچھ احادیث کے بارے میں۔ کون کون سی حدیث؟ ایک یہ حدیث کہ نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جب کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جب کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بھی دیکھا، اور اسی طرح کچھ انبیاء کرام کو آپ نے آسمانوں پہ دیکھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا جب کوئی فوت ہو جائے تو فوت ہونے کے بعد بھی عمل کرنے کا سلسلہ باقی رہتا ہے؟ جبکہ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فوت ہوتے ہی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کیا فوت ہونے کے بعد یہ جو انبیاء کرام علیہم السلام نماز پڑھ رہے تھے، طواف کر رہے تھے، اس کا ان کو فائدہ ہوگا؟ کیا آپ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو ان مقامات پہ ان کے جسم کے ساتھ دیکھا ہے یا ان کی روحوں کے ساتھ دیکھا ہے؟ یہ کتنے مشکل سوال ہیں، کس سے کیے جا رہے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے۔ تو وہ کہتے ہیں جواب دیتے ہوئے کہ الحمدللہ رب العالمین، اپنی گفتگو کا آغاز کس سے کیا؟ اللہ کی حمد و ثنا سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اما رؤیا موسیٰ علیہ السلام فی الطواف فہذا کان رؤیا منام لم یکن لیلۃ المعراج۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور وہ طواف کر رہے تھے، تو یہ آپ نے انہیں معراج کی رات نہیں دیکھا، بلکہ یہ تو معراج سے ہٹ کر ایک دفعہ آپ نے خواب دیکھا تھا، خواب میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اور اس موقع پہ آپ نے مسیح علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں، دجال کو بھی دیکھا تھا۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو معراج کی رات آسمانوں پہ دیکھا، جب آپ نے آدم علیہ السلام کو دیکھا تھا آسمانی دنیا پہ، یحییٰ اور عیسیٰ انہیں دوسرے آسمان پہ دیکھا تھا علیہما الصلاۃ والسلام، یوسف علیہ السلام کو تیسرے آسمان پہ دیکھا تھا، ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ دیکھا تھا، ہارون علیہ السلام کو 5ویں آسمان پہ دیکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو 6ٹھے آسمان پہ دیکھا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پہ دیکھا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے دیکھا ہے ان کی روحوں کو دیکھا تھا، جبکہ ان کی روحیں ان کے بدنوں میں ان کے جسموں کی شکل میں موجود تھیں، یعنی کہ ان کی روحوں کو کیا شکل دی گئی؟ ان کے جسموں کی شکل دی گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا وہ والا جسم نہیں تھا جو قبر میں ہے۔ اسی لیے اس کے فوراً بعد کیا کہتے ہیں ابن تیمیہ؟ وقد قال بعض الناس، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ شاید کہ آپ نے ان کے انہی جسموں کو دیکھا جو قبروں میں دفن کیے گئے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، اس قول کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ قول جو ہے یعنی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آگے چل کے کہتے ہیں وَأَمَّا كَوْنُهُ رَآ مُوسَىٰ قَائِمًا يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا کہ نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر آسمانوں پہ بھی دیکھا، تو کہتے ہیں اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں فَإِنَّ أَمْرَ الْأَرْوَاحِ مِنْ جِنْسِ أَمْرِ الْمَلَائِكَةِ، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ روحوں کا معاملہ فرشتوں کے معاملے سے ملتا جلتا ہے۔ فِي اللَّحْظَةِ الْوَاحِدَةِ تَصْعَدُ وَتَهْبِطُ كَالْمَلَكِ، روحیں ایک ہی لمحے میں
کبھی اوپر جا رہی ہوتی ہیں کبھی نیچے آ رہی ہوتی ہیں، کس کی طرح؟ فرشتے کی طرح. لیست فی ذلک کالبدن، یہ روحیں ویسے نہیں ہوتی کہ جیسے بدن میں ہوتی ہیں. تو یہ علماء کرام کی کچھ گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ آپ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو دیکھا ہے. کب؟ معراج کے موقع پہ آپ نے ان کو نماز پڑھائی ہے بیت المقدس میں. لیکن کیا وہ اپنی روح کے ساتھ تھے یا جسم اور روح کے ساتھ تھے؟ تو اس بارے میں علماء کرام کے دو قول ہیں. آپ کسی بھی قول کو اپنا سکتے ہیں، اور اگر اس مسئلے پہ خاموش رہنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کس مسئلے میں خاموش رہنا؟ کہ انبیاء کرام وہاں پہ کیسے تھے، کس کیفیت میں تھے. لیکن اس بات میں ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ نے بیت المقدس میں ان کو نماز پڑھائی ہے، لیکن کیا وہ اپنے جسم کے ساتھ تھے یا روح کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ؟ تو اس مسئلے میں علماء کرام کے کتنے قول ہیں؟ دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وہ جسم اور روح کے ساتھ تھے، دوسرا یہ کہ صرف روح کے ساتھ تھے. اور اگر ہم اس قول کو لے لیتے ہیں کہ جسم اور روح کے ساتھ تھے تو جسم کون سا تھا؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ وہ والا جسم نہیں تھا کہ جو قبر میں ہوتا ہے، بلکہ ان کی روحوں کو قبر والے جسم سے ملتا جلتا ایک اور جسم دیا گیا، اس کے ساتھ وہ وہاں پہ موجود تھے. واللہ تعالی اعلم. تو یہ تھا جی ہمارا مسئلہ جو امام بربہاری نے بیان کیا ہے کہ ونشرت لہ الانبیاء، اور آپ کے لیے انبیاء کرام کو کیا کیا گیا؟ زندہ کیا گیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ زندہ نہیں کیا گیا، وہ پہلے ہی زندہ تھے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کو جمع کیا گیا، آپ کے لیے زندہ تھے لیکن زندگی کون سی؟ برزخی، قبر والی نہیں. بار بار میں کہہ رہا ہوں قبر والی نہیں. لوگ ان باتوں کو سمجھ لیتے ہیں دنیاوی زندگی کی طرح، پھر قبر کے پاس پہنچ کے پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید وہ ہماری آوازیں سن رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ، ورآ سرادقات العرش والکرسی وجمیع ما فی السماوات وما فی الارض فی الیقظہ، اور آپ نے عرش اور کرسی کے سرادقات کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ عرش اور کرسی کے سرادقات کو. اس کی وضاحت کرتا ہوں آگے چل کے. آپ نے عرش اور کرسی کے سرادقات کو دیکھا، اور جو چیزیں بھی آسمانوں پہ ہیں اور جو چیزیں بھی زمین پہ ہیں ان سب کو دیکھا. فی الیقظہ، اور یہ سب کچھ آپ نے بیداری کی حالت میں دیکھا. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ نے عرش اور کرسی کے سرادقات کو دیکھا، تو سب سے پہلے سرادقات کا معنی کیا ہے؟ سرادقات یہ جمع ہے، اس کا واحد لفظ ہے سرادق. سرادق کس کو کہتے ہیں؟ اس دیوار کو جو کسی چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہو، اس خیمے کو، یعنی کہ دوسرا معنی اس کا کیا ہوگا؟ خیمہ جس میں لوگ جمع ہوں. اور یہ لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. ان ظالموں کا آگ کی سرادق نے احاطہ کر رکھا ہوگا. آگ کی سرادق کیا ہے؟ اس کی وضاحت علماء کرام نے کی ہے کناتیں. آپ جانتے ہیں کہ کہیں پہ کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی خیمہ لگا ہوا ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو پھر ایک اور چار دیوالی قائم کر دیتے ہیں کنات لگا کر. تو اس جیسی کوئی چیز مراد ہے. اب چونکہ غیبی امور ہیں، بہت زیادہ تفصیل سے میں کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن معنی اس سے ملتا جلتا ہے کہ آپ نے عرش اور کرسی کی کناتیں دیکھیں، یعنی کہ آپ نے عرش اور کرسی کے ارد گرد جو کناتیں لگی ہوئی تھیں وہ دیکھیں.
اور آپ نے وہ سب کچھ دیکھا جو آسمان و زمین میں ہے اور بیداری کی حالت میں دیکھا۔ اب سوال یہاں پہ پیدا ہوگا کہ یہ عقیدہ کہاں سے لیا امام بربہاری رحمہ اللہ نے کہ آپ نے معراج کی رات پہ عرش اور کرسی کی سرادقات دیکھیں، کناتیں دیکھیں، خیمے دیکھے؟ تو جواب اس سوال کا یہ ہے کہ ہمیں تو ایسی کوئی آیت یا حدیث نہیں مل سکی، اور دیگر علماء کرام کی بھی میں نے رائے پڑھی ہے اس بارے میں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات عرش اور کرسی کی کناتیں وغیرہ دیکھیں۔ ایسی کوئی دلیل مل نہیں سکی۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان الفاظ کا کہ آپ نے اس رات جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین پہ ہے، اس کو دیکھا، تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں مل سکی کہ آپ نے معراج کی رات جو بھی چیزیں آسمانوں پہ ہیں، جو بھی چیزیں زمین پہ ہیں، سب کی سب دیکھی، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں مل سکی۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے اس رات جو کچھ دیکھا فی الیقظہ، بیداری کی حالت میں دیکھا، اور یہ الفاظ بڑے عمدہ ہیں جو امام بربہاری نے استعمال کیے ہیں، کیونکہ کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسراء و معراج کیا تھا، صرف ایک خواب کا نام ہے، جبکہ میں وہ دلائل ذکر کر چکا ہوں جن کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یہ سفر روحانی اور جسمانی تھا، روح اور جسم دونوں کے ساتھ تھا، بیداری کی حالت میں تھا۔ اور وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں خواب کی حالت میں دیکھی، تو اس میں اور ان احادیث میں تطبیق کیسے دی جائے گی؟ تطبیق بہت آسان ہے کہ شاید یہ چیزیں پہلے آپ کو خواب میں دکھائی گئیں اور اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں حقیقتاً بیداری کی حالت میں دکھائی گئیں، واللہ تعالی اعلم۔ اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں حملہ جبریل علی البراق حتی ادارہ فی السماوات، کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو براق پہ سوار کیا یہاں تک کہ آپ کو آسمانوں میں گھمایا۔ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سفر جو مکہ سے بیت المقدس تک کا ہے، یہ تو براق پہ ہے، اور براق کی جانور کا نام ہے جو بہت تیز رفتار تھا، لیکن بیت المقدس سے آسمانوں کا جو سفر ہے اس میں براق کا تذکرہ نہیں آیا۔ اس لیے علماء کرام اس سفر کو کیا کہتے ہیں؟ معراج، یعنی سیڑھی جیسی کوئی چیز تھی جس کے اوپر چڑھ کر آپ اوپر گئے ہیں۔ موجودہ زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفٹ کی طرح کی کوئی چیز ہوگی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا، بالکل ہمیں نہیں پتا۔ یہ تو ویسے ایک میں نے لفظ بول دیا ہے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جیسے آج لفٹیں ہیں بہت اوپر تک لے کر جاتی ہیں، تو اللہ نے اس تب کیا کوئی ایسی کوئی چیز دی ہوگی، اللہ عالم۔ اور یہ کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو آسمانوں میں گھمایا، اگر اس سے مراد یہ کہ پہلے آسمان پہ گئے، پھر دوسرے پہ، تیسرے پہ، تو یہ بات بالکل ثابت ہے حدیث سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری وَفُرِضَتْ لَهُ الصَّلَاةُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، اور اسی رات میں آپ کے لیے نماز فرض کی گئی، اس رات میں، معراج والی رات میں آپ کے لیے نماز فرض کی گئی۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ اس کی دلیل مسلم شریف حدیث نمبر 173 173، حدیث کے راوی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہی بہ الی سدرۃ المنتہی، کہ اسراء والی رات آپ کو آسمانوں پہ سدرۃ المنتہی، بیری کے درخت تک لے جایا گیا، اور اس حدیث کے آخر میں کہتے ہیں کہ فَأُعْطِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، نبی علیہ السلام کو اس موقع پہ 3 چیزیں دی گئیں۔ اُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، آپ کو 5 نمازیں دی گئیں، وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سورۃ البقرہ، اور آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی گئیں، وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا الْمُقْحِمَاتِ، اور آپ کو یہ بشارت دی گئی کہ آپ کی امت میں سے جو شرک بالکل نہ کرے اس کو بالآخر بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔
تو یہ 3 چیزیں آپ کو دی گئی ہیں. نمبر 1 کیا دیا گیا؟ 5 نمازیں. نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. اور اس سے پتہ چلا میرے بھائیوں میری بہنوں سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. کافی ہو جائیں گی کہ کیا مطلب ہے؟ کچھ علماء کرام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے کافی ہو جائیں گی کہ یہ 2 آیتیں پڑھ لیں اور پھر تہجد کی نماز نہ بھی پڑھیں تو یہی کافی ہیں. اور کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات آپ کے قریب شیطان نہیں آئے گا، یہ 2 آیتیں آپ کے لیے کافی رہیں گی. اور تیسرے نمبر پہ کیا خوشخبری دی گئی کہ جو شرک سے بچ جائے، شرک سے محفوظ رہے، اس کے دیگر گناہ چاہے موجود ہوں بالآخر اس کو معاف کر دیا جائے گا، یعنی کہ بالآخر اسے جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا یا جہنم میں بالکل ڈالا ہی نہیں جائے گا. اور اس رات نمازیں فرض کی گئیں. اس کی دلیل اس کے علاوہ بھی ہے. میں نے گزشتہ درس میں وہ حدیث ذکر کی تھی جس حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب آپ سے ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ کہا میرے اوپر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا واپس جائیے، نمازیں بہت زیادہ ہیں، اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ نمازیں کم کر دے، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. تو آپ موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پہ بار بار جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کمی کر دیتے. 40 ہوئیں، 30 ہوئیں، 20 ہوئیں، 10 ہوئیں، بالآخر 5 کر دی گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ آپ دوبارہ جائیے، لیکن آپ نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی یہ وعد آ گئی کہ یہ 5 نمازیں ہیں ادائیگی کے لحاظ سے، اجر و ثواب کے لحاظ سے 50 ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ وَرَجَعَ إِلَىٰ مَكَّةَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، اسی رات آپ مکہ کی طرف واپس آ گئے. یہ بات بالکل صحیح ہے. وَذَلِكَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، اس مسئلے کا آخری جملہ یہ ہے کہ یہ واقعہ کب کا ہے؟ ہجرت سے پہلے کا، یعنی کہ یہ واقعہ مکہ کا ہے. اس وقت تک آپ مدینہ نہیں آئے تھے بلکہ مکہ میں ہی رہا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ لوگ معراج کی رات کا جشن مناتے ہیں، اس رات شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں، اس رات چراغاں ہوتا ہے، اس رات عبادت کی جاتی ہے. جبکہ ہماری گزارش یہ ہے اس معاملے میں کہ پہلے نمبر پہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس رات کو اس لحاظ سے کوئی اہمیت دی ہو، اس رات جشن منایا ہو، اس رات خاص طور پہ عبادات کی ہوں، اس رات خاص طور پہ شب بیداری کا اہتمام کیا ہو. یہ چیزیں آپ کو ان سے نہیں ملیں گی. اور اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ آج تک امت کو یہ پتہ نہیں چل سکا، صحابہ کرام کے بعد والوں کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ واقعہ کس سال ہوا، کس مہینے میں ہوا، کس رات میں ہوا. اگر صحابہ کرام نے اس رات کو جشن کے طور پہ منایا ہوتا، اس رات کو پوری رات عبادت کی ہوتی، تو پھر ان کو اس رات کا پتہ ہوتا کہ کون سی رات تھی، کس مہینے کی رات تھی. اور جب ان کو پتہ ہوتا، انہوں نے جشن منایا ہوتا، تو تابعین بھی دیکھ لیتے، ان کو بھی پتہ چل جاتا، پھر تبع تابعین کو، اور یہ علم ہم تک منتقل ہو جاتا. لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ قرآن سے، نہ کسی صحیح حدیث سے، نہ کسی صحابی کے قول سے کہ یہ کون سی رات تھی. لوگوں میں مشہور ہو گئی یہ کون سی رات؟ 27 رجب. لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ کون سی رات ہے؟ 27 رجب. اور یہاں پہ میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس کی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، اور شرح کا نام کیا؟ فتح الباری. وہ کہتے ہیں وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي وَقْتِ الْمِعْرَاجِ، معراج کب ہوا اس بارے میں اختلاف ہے. فقیل، تو کہا گیا کان قبل المبعث، کہ معراج کا واقعہ ہوا ہے آپ کے نبی بننے سے پہلے. وہ کہتے ہیں وَهُوَ شاذ، یہ قول شاذ ہے، درست نہیں ہے. وَذَهَبَ الْأَكْثَرُ إِلَىٰ أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ الْمَبْعَثِ، اکثر علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہ واقعہ آپ کے نبی بن جانے کے بعد کا ہے. پھر اختلاف ہے علماء کرام کا کہ کب کا ہے. پھر
فقیل قبل الہجرت بسنہ، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 8 مہینے پہلے کا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہجرت سے 6 مہینے پہلے کا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا یہ ہجرت سے 11 مہینے پہلے کا ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ ہجرت سے 14 مہینے پہلے کا ہے، اور کچھ نے کہا یہ ہجرت سے 15 مہینے پہلے کا ہے، اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ ہجرت سے 17 مہینے پہلے کا ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ شوال میں ہے، کچھ نے کہا ہے رمضان میں ہے، کچھ نے کہا ہے رجب میں ہے، کچھ نے کہا ربیع الاول میں ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یہ تو بیان کیا کہ اسراء و معراج کا واقعہ ہوا اور اس پہ ایمان لانا واجب ہے، جو اس کا انکار کرے مسلمان نہیں ہے، لیکن کب ہوا، کس سال ہوا، کس مہینے ہوا، کس رات ہوا، اس کی تحدید نہیں ہو سکی۔ اس بارے میں کئی ایک اقوال ہیں، بلکہ کچھ نے تو کہا کہ یہ رمضان میں ہوا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ واقعہ اسراء و معراج برحق ہے اور اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، لیکن کب ہوا یہ معلوم نہیں ہے، اور ہم نے اسراء و معراج کے پیغام کو سمجھنا ہے، اس رات جو نمازیں فرض کی گئی ہیں انہیں بجا لانا ہے، اور اس رات جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں ان کے پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، ان کا معنی مفہوم جاننا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے تاکہ اس خوشخبری کا حصہ بن سکیں کہ جو شرک سے بچ گیا وہ بالآخر اسے اللہ کی طرف سے مغفرت مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، شرک سے محفوظ رکھے، اور لوگوں کو بھی شرک سے بچانے کی ہمیں اللہ تعالی توفیق دے۔ اللہ تعالی اسی طرح ہمیں علم لیتے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔